خاص طور پہ جو پختونخوا کی پولیس ہے، ماضی میں بھی یہ قربانیاں دیتے رہے. جب ہماری 2013 میں حکومت آئی تو تقریباً 700 پولیس والے شہید ہو چکے تھے، اور وہ میں اس کے پر ابھی بعد میں بات کروں گا. اور پھر ان کی قربانی دیکھ کے تو میں نے سوچا کہ آج میں اس موضوع کے اوپر بات کروں، کیونکہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہے اور اس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، وہ جو میں ابھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا. دیکھیں جی، ہوا کیا ہے، پاکستان کیوں اس جنگ میں پڑا ہے، یہ آپ سب کو سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہوا کہ ہم پچھلے 20 سال سے ایک عذاب میں پڑے ہوئے ہیں، اور بیچ میں پیریڈ آیا کہ جس میں دہشت گردی بالکل نیچے آ گئی. لیکن یہ ہوا کیا تھا، میں ذرا اپنی قوم کی مائنڈ جن کو سمجھ ہے ان کو پتہ تو چلے کہ ہم یہاں پہنچے کیسے ہیں. دیکھیں، ہم نے افغان جہاد لڑی. ساری جو افغان جہاد تھی وہ پاکستان کے قبائلی علاقے سے لڑی گئی تھی، جو پرانا قبائلی علاقہ تھا. میں نے 1993 آج سے 30 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی پاکستان کے قبائلی علاقے کے اوپر، اور وہ میں سارے قبائلی علاقہ وزیرستان سے لے کے ساری ایجنسی سے ہو کے میں بجوڑ تک میں ٹریول کیا، میں نے اس کی تاریخ پڑھی، اور لہٰذا میں نے پھر وہ کتاب لکھی. لیکن جب میں وہاں قبائلی علاقے میں پھر رہا تھا تو تقریباً جتنے بھی میں حجرے جاتا تھا، زیادہ تر ان حجروں میں تصویر لگی ہوتی تھی ایک نوجوان کی، اور ہار اس کے گلے میں ڈالا ہوتا تھا. تو جب پوچھتے تھے تو وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ اس نے شہادت لی ہے سوویت یونین ان کی جو فوجوں کے خلاف لڑتے ہوئے افغانستان میں. تو یہاں سے مجاہدین بھی جاتے تھے، جو باہر سے ہم نے القاعدہ جیسے گروپس کو بلایا تھا، لیکن یہاں کے لوگوں نے بڑی اس پہ شرکت کی، قبائلی علاقے کے لوگوں نے. تو جب 2001 کے بعد جنرل مشرف نے فیصلہ کیا کہ ہم امریکہ کی جنگ میں شامل ہوں گے، میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ یا پروپیگنڈا سے کسی کی جنگ کو اپنی جنگ بنایا گیا. میں تب سے کہتا گیا ہوں کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی، اور اس کی دو وجوہات تھی. ایک، ہم نے پہلے کہا کہ افغانستان میں جو بھی فورن آکوپیشن ہوگی، اس وقت سوویت یونین تھی، ان کے خلاف لڑنا جہاد ہے. قوم نے بھی قبول کیا، ہم نے شرکت بھی کی، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمیں پیسے بھی، ڈالرز بھی آئے اس سے. لیکن جب 2001 میں امریکہ اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے افغانستان آنے میں، اور اب ہم اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اپنی قوم کو بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے شرکت کی تھی اس افغان جہاد میں، وہ گروپس اور پھر وہ قبائلی علاقہ کے اندر جو لوگوں نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا شہادتیں ہوئیں اس افغان جہاد میں، اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اب یہ دہشت گردی ہوگی اگر امریکیوں کے خلاف آپ فورن آکوپیشن کے خلاف آپ لڑیں گے. اس کا ایک سب کو پتا تھا کہ اس کا ایک بیک لیش آنا ہے، اس کا رد عمل آنا تھا. اور جب میری آپ سٹیٹمنٹس میں 2003 میں نیشنل اسمبلی میں بھی بولا، جب پاکستان نے فیصلہ کیا، جنرل مشرف نے اپنی پہلی دفعہ 1948 کے بعد جب قائد اعظم نے حکم کیا تھا کہ پاکستان کی فوج قبائلی علاقے سے واپس لے آؤ، یہ پہلی دفعہ جب مشرف نے فوج بھیجی وہاں 2003 میں، تو میں نے اسمبلی میں تقریر کی اور کہا کہ اگر آپ تاریخ پڑھ لیں قبائلی علاقے کی، اب کبھی یہ حماقت نہ کرتے، کیونکہ ہماری وہ فورس تھی وہاں، ہمیں کوئی فوج بھی نہیں رکھنے کی ضرورت تھی. وہاں ایک پرامن علاقہ تھا، پاکستان سے بہت زیادہ قبائلی علاقہ پرامن تھا. جب فوج بھیجی وہاں سے ہمارے مسئلے شروع ہوئے. وہ لوگ ان میں سے جن لوگوں نے شرکت کی تھی، جو سمجھتے تھے کہ یہ امریکہ نے بڑا غلط کیا ہے افغانستان میں آ کے، وہ لوگ ادھر بہت بڑی ایک غصہ آیا. ان کو تو نہیں آپ کنونس کر سکتے کہ اب یہ جہاد نہیں دہشت گردی ہے. 2002 کا الیکشن ہوتا ہے، اور اگر کسی کو شک تھا کہ یہ سارا جو پشتون علاقہ ہے یہ بڑا ناراض تھا کہ امریکہ جب افغانستان گیا، تو سارے 2002 کے اندر پشتون علاقے نے ایم ایم اے کو ووٹ دی، کیونکہ ایم ایم اے
واحد پارٹی تھی جو کہہ رہی تھی کہ بہت برا ہوا، دوسرا خیر میں تھا، ہماری تو پارٹی چھوٹی سی تھی. ہم کہتے رہے اور یہ ایم ایم اے بھی کہتے رہے کہ یہ بڑا غلط کیا امریکہ نے، کیونکہ افغانستان پنشمنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی. القاعدہ ایک گروپ تھا، لیکن ایک پورے قوم کو سزا دینا تو ایک بڑا ایک کے خلاف. پاکستان کے اندر بھی بڑا عوام نے یہ پسند نہیں کیا اور کافی غصہ تھا لوگوں میں، خاص طور پہ پشتون بیلٹ میں، کیونکہ وہ کنیکشن جو پشتون اس طرف ہے اور اس کا دوسری طرف قبائلی علاقے کا تو بارڈر ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، ڈیورن لینڈ تو تھی کچھ نہیں، تو وہاں تو آمد و رفت رہتی تھی دونوں طرف. تو اس کا ایک ری ایکشن آیا، اور ری ایکشن عوام نے پشتونوں نے بتا دیا 2002 میں کہ وہ اس جنگ کے خلاف ہے. انہوں نے ایم ایم اے کو ووٹ دی، کیونکہ دونوں پارٹیز تو ڈرتی ہیں، بات ہی نہیں کرتی تھی امریکہ کے خلاف. یہ تو امریکہ کو اپنا وہ آقا مانتی ہیں، تو یہ تو بولی نہیں. تو جو بول رہی تھی پارٹی ایم ایم اے، ان کو قوم نے ووٹ دی، سارے پشتونوں نے. تو پتہ چل گیا کہ قوم کدھر کھڑی ہے. اب وہاں سے شروع ہوئی، جیسے جیسے ہم پڑھتے گئے امریکہ کی جنگ میں، وہ پھر وہاں دہشت گردی، اس کا ری ایکشن آتا گیا. انہوں نے پاکستان کے خلاف جو پھر پہلی دفعہ 2004-05 میں ہم نے ٹی ٹی پی کا نام سنا. یہاں تو کوئی ملیٹنٹ طالبان نہیں تھے. جو جنگ لڑی تھی، جو اس طرف مجاہدین اور طالبان نے انہوں نے لڑی تھی سوویٹس کے اگینسٹ، تو یہاں تو کوئی ملیٹنسی نہیں تھی. تو آہستہ آہستہ پاکستان میں یہ دہشت گردی اور ملیٹنسی بڑھتی گئی. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میری طرح کے لوگ جب کہتے تھے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے، پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، مجھے طالبان خان کہا گیا. میں جب وہ امریکنوں کی جو افغانستان میں وہ کر رہے تھے، اس کو بار بار میں کہتا گیا کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے. کیونکہ افغانستان کی اگر آپ تاریخ آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کسی باہر والے کو ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں ہیں. تو ادھر بھی کہتے گئے، تو وہاں اینٹی امریکن کا اور ہر قسم کی باتیں کی گئی. لیکن جو لوگ اس علاقے کو جانتے تھے، سب کو پتا تھا کہ یہاں جتنا آپ ادھر پڑھیں گے، ادھر مشکلات ملک کے لیے بڑھتی جائیں گی. اب میں آتا ہوں کہ یہ پھر فاسٹ فارورڈ کر لیں. اچھا، اس سے پہلے میں کہوں گا ڈرون اٹیکس ہونے شروع ہو گئے، اور یہ 2006 سے ڈرون اٹیک 4 سے 5 سے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے. ڈرون اٹیکس کیا ہوتا تھا کہ وہاں جا کے اٹیک کرتے تھے قبائلی علاقے میں، وہاں زیادہ تر بے قصور لوگ مارے جاتے تھے. وہ کیا بدلہ کس سے لیتے تھے؟ وہ آ کے پاکستان کی سیکورٹی فورسز، پولیس کے خلاف بدلہ لیتے تھے. تو اس لیے میں نے ایک بہت واحد پولیٹیکل پارٹی جس نے ڈرونز کے خلاف دھرنا کیا، ہم نے پوری کیمپین کی، وزیرستان مارچ کی دھرنوں کے خلاف، یہ ڈرون اٹیکس کے خلاف. باقی یہ پارٹیز چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور ڈرتے تھے. آپ کو پتہ ہے ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، تو وہ تو ڈرتے ہیں بولتے ہوئے. جب آپ کی دولت وہاں باہر پڑی ہو تو خوف آتا ہے ان سے.